دنیا کو تعلیم فرمودہ دعا جو امام نے تعلیم فرمائی ہے، جب تک معصوم نہ سکھائے کوئی خدا کی بارگاہ میں مانگنا بھی سیکھ نہیں سکتا۔ کیسے مانگا جاتا ہے؟ اس کی عظمت کو دیکھتے ہوئے مانگے۔ اب ہر انسان جو مادی ہوتا ہے وہ مادی اشیاء مانگتا ہے، جو معنوی ہوتا ہے وہ معنوی اشیاء مانگتا ہے۔ محرم میں کم از کم کوئی مادی شے نہ مانگیے گا۔ ایک معنوی مجلس میں آ رہے ہیں، حسین ابن علی کی بارگاہ میں ہیں، کوئی معنوی شے مانگیے گا۔ ایک جملہ کہہ دوں، مولا نے دیکھا یہ ساری، جناب سید الشہداء نے دیکھا ساری کائنات، ساری دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی، ہر شے فنا ہونے والی ہے، تو میں دنیا میں فنا کیوں ہوں؟ میں کیوں نہ خدا میں فنا ہو جاؤں؟ سید الشہداء فنا فی اللہ ہو گئے، خدا میں فنا ہو گئے۔ نہ خدا کو زوال ہے، نہ حسینیت کو زوال ہے۔ معنویت حاصل کرنا سیکھیں۔ معنویت، دعا معنویت کا نام ہے۔ خصوصاً بزرگ دعائیں اچھی طرح سے مانگتے ہیں، لیکن بچوں کے لیے میں خاص طور سے کہوں گا دعا مانگنا سیکھیں، دعا مانگیں خضوع و خشوع کے ساتھ۔ خاص طور سے سنیے گا، میں پیش کر رہا ہوں، میں نے کہا مولا کے فرمان و ارمان دونوں کو۔ توبہ کیا ہے؟ پلٹ کے واپس آنے کا نام۔ امام کہتے ہیں اللہم یا من لا یضیع لدیہ اجر المحسنین، پروردگارہ تو وہ ہے جس کے سامنے کسی بھی نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ اس جملے کی تشریح بہت ضروری۔ پروردگارہ تیرے سامنے کسی بھی نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ ہم کئی مرتبہ سوچ رہے ہوتے ہیں میں نے نیکی کی، کسی نے دیکھا بھی نہیں۔ ارے جس کے لیے نیکی کی ہے وہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، کبھی بھی کسی بھی کام کو انجام دے، کوئی نیکی کریں، اس یقین کے ساتھ کریں جس خدا کے لیے انجام دے رہا ہوں وہ دیکھ رہا، وہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، قرآن کی بھی آیت ہے۔ پروردگار کبھی کسی بھی احسان کرنے والے، کسی نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا، وہ ہر جگہ پہ عطا کرتا ہے۔ جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ اب دعائے توبہ کا اس سے پہلے پیش کروں۔ ایک آدمی نے دکان کھولی کسی سناٹے کے اندر، کہیں پہ ایسا تھا کہ جہاں آبادی تھی لیکن دکانیں نہیں تھیں۔ دوسرے نے کہا ارے یہاں کہاں دکان کھول لی، یہاں دکان نہیں چلے گی، جہاں سب کی دکانیں تھی وہاں دکان کھولتے، یہاں تو کوئی دکان ہی نہیں ہے، یہاں کون آئے گا؟ کہا بتا، اللہ کا وہ جو فرشتہ روحیں قبض کرتا ہے، اگر میری موت کا وقت آ جائے کیا وہ مجھے تلاش کر کے یہاں آ جائے گا؟ ارے توجہ ہو، کیا وہ فرشتہ جو اللہ کی طرف سے مامور ہے روحیں قبض کرنے کے لیے، کیا وہ یہاں ڈھونڈ کے مجھے آ جائے گا؟ کہا اگر تیری موت کا وقت آیا تو وہ یہاں آ جائے گا۔ کہا جب وہ موت کا فرشتہ تلاش کر کے یہاں پہنچ جائے گا تو رزق کا فرشتہ کیوں نہیں آ سکتا؟ وہ رزق کا فرشتہ کیوں مجھے تلاش نہیں کر سکتا؟ عزیزان گرامی، ہمارا معرفت کا مقام اتنا بلند ہو جانا چاہیے کہ پھر ہمیں کوئی بھی گھبراہٹ نہ ہو۔ توبہ کیا ہے؟ پلٹ کے آنے کا نام، پلٹ کے واپس آنے کا نام۔ اسے کہتے ہیں توبہ، انابہ، توبہ، یہ الفاظ ہیں۔ ایک آدمی غلاف خانہ کعبہ تھام کے رو رہا تھا، رو رو کے کہہ رہا تھا پروردگارہ تو میرے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، میرے گناہ اتنے بڑے ہیں تو معاف نہیں کر سکتا۔ جناب امیر نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، کہا یا علی تو میں توبہ کر رہا ہوں اور اوپر سے آپ مجھے بد دعا دے رہے ہیں۔ مولا نے کہا تو نے سوچا نہیں تو نے کیا کیا؟ کہا یا علی میں نے صرف دعا کی۔ کہا نہیں تو نے توحید کا انکار کیا ہے۔ کہا نہیں مولا میں تو اللہ سے کہہ رہا ہوں میرے اتنے بڑے گناہ ہیں تو معاف نہیں کر سکتا۔ کہا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَرَحْمَتُهُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، قرآن میں بھی دعا کمیل کے اندر بھی جائے اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ مولا فرماتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے، اللہ خود کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے میری رحمت تمام چیزوں سے بالا تر ہے؟ تو یہ کہ پروردگارہ میرے گناہ بڑے ہیں لیکن تیری رحمت تو میرے گناہوں سے زیادہ بڑی ہے۔ میرے گناہ ہیں بڑے لیکن تیری رحمت میرے گناہوں سے بڑی۔ کا بڑے یقین کے ساتھ توبہ کیا کرو، یہ نہیں کہ اللہ نہیں معاف کر سکتا۔ بعض گناہوں کے بعد توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جیسے امام معصوم پہ ظلم کرنا، اللہ یہ کہ وہ ظلم اتنا بڑا نہ ہو کہ پھر توبہ کے دروازے بند ہو جائے۔ جیسے حضرت حر، آخر میں مسائل میں پیش کروں گا، خیمے اکھڑوا دیے تھے لیکن پھر بھی جب آئے تو حسین ابن علی علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ حق معاف کرنا سیکھیں ایک دوسرے کو، کسی نے آپ کا حق غصب کیا ہو معاف کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو نصیب ہو سکے۔ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں
اگر سننا پسند فرمائیں گے تو جناب سید سجاد کی عظمتوں پہ بلند صلوات پڑھیں گے. عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں کہ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ پلٹ کے خدا کی بارگاہ میں آنے کا. کبھی مایوس نہ ہو. پروردگارہ تو نے ہمیشہ رجا امید کے دروازے کھول رکھے ہیں، جو بھی پلٹ کے آئے. تو معصوم فرماتے ہیں کہ اگر ماں کے گستاخی بھی کرو، چلے جاؤ، پلٹ کے واپس آؤ اور رونے لگو ماں کے سامنے، تو اس کا دل پسیج جاتا ہے. وہ کہتی ہے تو بیٹا واپس آ کے جا، میں نے معاف کیا. گستاخی نہ کریں کہ بھئی خدا نہ کرے کہ توبہ قبول نہ ہو. ماں کے سامنے گستاخی نہ کریں. میرے کوئی بھی نوجوان بھائی، میرا بچہ کبھی ماں باپ کے سامنے گستاخی نہ کریں. لیکن معصوم فرماتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کوئی گستاخی کر دے تم میں سے تو پلٹ کے آئے تو ماں معاف کر دیتی ہے. کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا خدا فرشتوں سے کہتا رہتا ہے گناہ نہ لکھنا، یہ بھی نماز کے وقت پہ آ کے توبہ کر لے گا. کیا خدا بندے متعال کی بارگاہ کے اندر کبھی گناہ کرو تو پلٹ کے واپس آؤ. مثال دینا چاہتا ہوں جس کو بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اگر کوئی آدمی کسی راستے پہ جا رہا ہو اور راستے کے اندر بارش شروع ہو جائے، ہر جگہ پہ گارا ہو، خراب ہو، کیچڑ ہو، ہر جگہ پہ ماحول خراب ہو جائے، سب جگہ پانی کھڑا ہو اور کوئی آدمی وہاں پھسل جائے، گر جائے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی جو وہاں گر جائے وہاں گرا رہے، پڑا رہے، کہ نہیں اب میں کہیں نہیں جاؤں گا؟ ہر آدمی جو بھی ہوگا اٹھے گا کہ نہیں مجھے گھر پہنچنا ہے. اور اگر دوبارہ گر جائے پھر اٹھے گا، تیسری مرتبہ گرے پھر اٹھے گا، گرتا جائے، بار بار گرے پھر بھی اٹھے گا، نہیں میرا کوئی مقصد ہے، مجھے کہیں جانا ہے. یہ بار بار گرنا گناہوں میں پڑنا ہے اور اٹھ کے واپس گھر جانا اور گھر جا کے اپنے آپ کو نہا دھو کے تیار ہو جانا توبہ ہے. اگر گناہ میں کبھی گر بھی گئے ہیں، کہیں پہ بھی پھسل گئے ہیں تو گناہ میں پڑے نہ رہیں. عقل یہی ہے اٹھیں، توبہ کریں، دوبارہ گھر پہنچیں، جائیں، جا کے غسل کریں، لباس بدلیں. یہ اپنا لباس بدلنا، غسل کرنا، اسی کا نام توبہ. خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنا ارمان کو میں پیش کر رہا ہوں. آج سننا اگر چاہیں گے عزیزان کرام، تو عزیزان کرام معصوم نے کہا کہ توبہ کرو، کبھی بھی گناہ میں نہ پڑے رہا. اس دعائے توبہ کے اندر امام علیہ السلام نے کہا پروردگارہ کچھ لوگ کس طرح سے دعا مانگتے ہیں، کچھ لوگ کیسے توبہ کرتے ہیں. یہ توفیق نصیب ہونا کہ گناہ کے بعد انسان کو نیکی کی توفیق نصیب ہو، یہ خود بہت بڑی توبہ ہے. مجھ سے کوئی بھول چک ہو جائے، فوراً پھر نیکی کی توفیق ملے، اس کا مطلب ہے اللہ نے مجھے دوبارہ موقع دیا ہے. ارے کتنا کریم ہے وہ، کتنے ہم گناہ کرتے ہیں، وہ بار بار موقع دیتا رہتا ہے. کوئی ہمارے گناہوں کو نہیں جانتا لیکن وہ تو جانتا ہے. کبھی بھی ہمارا راز فاش نہیں کرتا، عیبوں پہ پردے ڈالتا رہتا ہے، اسی لیے اس کا نام ہے ستار العیوب. ستار العیوب، عیبوں پہ پردے ڈالنے والا. گھبرا تو نہیں رہے؟ میں نے کہا مومن ہر طرح سے فضائل کے اندر جس یقین کے ساتھ سنیں گے اسی طرح سے ارمان کو بھی سنیے گا. میں آگے بھی پیش کروں گا انشاءاللہ فضائل. عزیزان گرامی معصوم اس دعا کے اندر بڑے بڑے جملے کہتے ہیں. کیسے دعا انسان کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ توبہ کی مختلف حالتیں ہیں. معصوم فرماتے ہیں کچھ افراد ان کی توبہ صرف ملامت ہے. جب انسان کے آنسو بہنے لگے، خدا سے کچھ نہیں کہہ رہا، چہرہ بتا دیتا ہے، اسے افسوس بہت ہے. مولا امیر المومنین کہتے ہیں کہ وہ گناہ نیکی سے بہتر ہے جس کے بعد تم شرمندہ ہو جاؤ، اور وہ نیکی گناہ سے بدتر ہے جس کے بعد تم فخر کرنے لگو، ارے میں نے اتنی بڑی نیکی کر دی ہے. کہ ایسی نیکی نہ کرو جس کے بعد تکبر آ جائے. توجہ ہو، ایسی نیکی نہ کرو جس کے بعد تکبر آ جائے. وہ گناہ جس کے بعد شرمندہ ہو جاؤ، نظروں میں اپنی ہی گر جاؤ، وہ بہتر ہے کہ انسان کم از کم تواضع انکساری سے خدا سے کہے پروردگارہ گنہگار ہوں لیکن تیرا ہوں. جناب موسیٰ نے ایک جملہ کہا ہے جس کو معصوم نے پیش کیا اپنے انداز سے. کہتے ہیں پروردگارہ مجھے ایسا بنا دے کہ سب مجھ سے راضی ہوں. اللہ نے کہا موسیٰ آپ مخلوق ہیں، میں خالق ہوں، سب مجھ سے راضی نہیں. صبح سے شام میرے خلاف شکوے مجھے سے کرتے رہتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں دیا، اللہ نے یہ چھین لیا، وہ ہو گیا، یہ سارا دن میرے خلاف بولتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی نہ میں ان کا رزق بند کرتا ہوں.
پھر بھی میں عطا کرتا رہتا ہوں، جو نعمتیں ہیں سنتا بھی ہوں، انہی سے شکوہ انہی کو عطا کرتا ہوں. کہ موسیٰ کبھی بھی لوگوں سے توقع نہ لگائیں کہ یہ راضی ہو جائیں گے، لوگ جو بھی کہیں. عزیزان گرامی، کوشش یہ کریں لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں، اسے راضی کریں جس کی رضا میں سب کچھ ہے. جو ہر انسان کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سے کئی مرتبہ خالق ناراض ہو جاتا ہے. جملہ میں کہہ گیا ہوں صاحب. جو ہر انسان کو راضی کرنے کو، کسی کو بھی کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو. ارے بھائی جب کوئی ناراض نہ ہو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں منافقت ضرور ہے کہ کوئی بھی ناراض نہیں. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. بھائی آپ ہر آدمی کو راضی کر رہے ہیں نا، ہر ایک کو خوش کرے چلے جا رہے ہیں، اس کی مرضی کی بات کر رہے ہیں. چاہے لوگ ناراض ہوں، کچھ دیر کے لیے ناراض ہوں گے لیکن دلوں میں ان کی عزت ہوگی آپ کی. اگر آپ سچ بولتے رہیں گے، کہیں گے جیسا بھی ہے کھرا تو ہے، مومن تو ہے. اب سمجھ میں آیا آل محمد کو سب کیوں نہیں مانتے تھے. وہ کبھی بھی لوگوں کو خوش نہیں کرتے تھے، خدا کو راضی کرتے تھے. کئی مرتبہ ٹوک دیتے تھے، خبردار یہ نہ کرنا اللہ ناراض ہو جائے گا. ان کا ٹوکنا بتاتا تھا وہ کسی اور کو راضی. جنہیں لوگ بناتے ہیں وہ لوگوں کو راضی کرتے ہیں. اگر پہنچ جائیں، جنہیں لوگ بنائے وہ لوگوں کو راضی کرتے ہیں، جنہیں خدا بنائے وہ خدا کو راضی کرتے ہیں. شام ایلی ایلی کیا کرتے ہیں. ارے جو کام ان سے نہ ہو سکے ہمارے یہاں ایلی کے نوکر کیا کرتے ہیں. میں درخواست کروں گا اپنے تمام برادران سے، کیونکہ یہاں ہزاروں اور شاید 1 لاکھ سے بھی اوپر چلے جاتے ہوں، کیمرے وغیرہ ہوتے ہیں، ہر جگہ آواز نہیں پہنچ سکتی. جب تک میں خاموش رہتا ہوں ان کو اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو حضرات میرے ساتھ تھوڑا سا تعاون کیجیے گا کہ وہ برا محسوس نہ کرے. آپ سب میرے بھائی ہیں، میرے نزدیک محترم ہیں، واجب الاحترام ہیں، لیکن آواز نہیں جاری ہوتی ہے تو سب کی توجہ رہے گی میرے ساتھ. عزیزان گرامی میں پیش کر رہا ہوں، صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد کی عظمت پہ. توجہ ہے میرے ساتھ عزیزان. اب توبہ کے کئی پہلو ہیں. مولا کہتے ہیں ایک پہلا جو پہلو ہے وہ ہے خود ملامت کرنا، اپنی ملامت کرنا. یہ سب سے بڑی توبہ. ایک انسان زبان سے استغفر اللہ بار بار کہہ رہا ہے لیکن دل میں کوئی ملامت نہیں ہے، ایسے کی توبہ. کوئی آدمی آپ کا کوئی گستاخی کر جائے، کوئی جسارت کر دے، آپ کا دل توڑ دے اور آگے کہے میں معذرت چاہوں گا، لیکن چہرے کے تاثرات ایسے ہوں کہ آپ کو لگے کہ اس کا دل نہیں راضی، یہ صرف ظاہری لحاظ سے اوپری زبان سے صرف دکھاوے کے لیے معذرت کر رہا ہے. عزیزان گرامی ایسا تو آپ بھی معاف نہیں کرتے. اور جو خالق ہو، جس نے سب کچھ دیا ہو، زبان سے بے شک نہ کہو، کم از کم دل میں تو ملول لے کے آؤ. جب انسان ملامت اپنی ہی کرنے لگے تو پھر زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خالق دلوں کے بھید جانتا ہے. کئی مرتبہ انسان توبہ کرتا ہے زبان سے نہیں، آنسوؤں سے توبہ کرتا ہے. آنسو بتا رہے ہوتے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں وعجل فرج، فرماتے ہیں کہ روز قیامت ہر آنکھ رو رہی ہوگی، ہر آنکھ روز قیامت رو رہی ہوگی سوائے 3 آنکھوں کے. کہ پہلی وہ آنکھ جو تہجد میں روتی ہے، دوسری وہ جو دعا میں روتی ہے، اور تیسری جو ذکر حسین ابن علی میں روتی ہے، جو ذکر مصائب میں روتی، وہ آنکھ کبھی نہیں روتی. عزیزان گرامی توبہ کے لیے سب سے بڑا آپ کے پاس راہ حل کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں جس کے پاس آل محمد کا وسیلہ موجود ہو اس کی توبہ کبھی رد نہیں ہوتی. جب آئیں تو ہمیشہ کہیں پروردگارہ میں بہت گنہگار ہوں لیکن جن کا واسطہ تجھے دے رہا ہوں وہ بہت باعظمت ہے. توجہ میرے ساتھ عزیزان گرامی. بھائی آج میں جانتا ہوں، میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا علمی موضوع ہے، صحیفہ سجادیہ، مطالب بہت عمیق ہیں، گہرے بھی ہیں اور بعض اوقات الفاظ سخت بھی ہیں،
لیکن امام کا ماننے والا وہی ہے جو معصوم کے ہر فرمان پہ، اگر امام خود فرماتے ہیں، بلکہ رسول خدا کی حدیث ہے، یا علی لا یبغضک مؤمن قط، مومن کبھی بھی آپ کا بغض نہیں رکھے گا، منافق کبھی آپ سے راضی نہیں ہوگا، کہ مومن چاہے آپ اس کی تلوار ناک پہ مار دیں آپ سے ناراض نہیں ہوگا۔ توجہ ہو، اگر مومن کی آپ ناک پہ بھی تلوار مارتے، پرانے زمانے میں ناک کی توہین کرنا یعنی کہتے تھے کہ ناک کو جھکا دیا، ذلیل کر دیا، کہ اگر آپ مومن کی ناک پہ بھی تلوار مار دیں گے ناراض نہیں ہوگا، اور منافق کے لیے پہاڑ بھی سونے کا دے دیں تو راضی نہیں ہوگا۔ مومن، مولا جتنے بھی سخت الفاظ کہیں مومن مانے گا، سنے گا۔ یہاں پہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس کو مختلف پہلوؤں سے پیش کیا جاتا ہے کہ توبہ کے لیے کیا ضروری ہے، تاکہ دلچسپی باقی رہے، خاص طور سے نوجوانوں بچوں کے لیے، کہ اب چاہے ایک منافق کے متعلق ہے کہ اس نے کسی مومن سے متعلق شکوہ کیا کہ یا علی آپ کے چاہنے والے نے چوری کی، آپ کا چاہنے والا چوری کر سکتا ہے؟ مولانا کا لے آؤ، یہ لائسنس نہیں ہے، میں اجازت نہیں دے رہا ہوں، کوئی چوری کرنے لگی، کہا کہ لے آؤ میرا چاہنے والا ہے۔ مولانا نے سوال کیا، دیکھیں کیسے گناہ کیسے ثابت ہوتا ہے اسلامی عدالت میں، گواہوں سے ثابت ہوتا ہے، عادل گواہی دیں یا اقرار کرے۔ آج پوری دنیا کے اندر دو قانون نافذ ہیں، برٹش لیگل سسٹم ہے اور دوسرا فرینچ لیگل سسٹم ہے، دو دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہی دو نظام چل رہے ہیں۔ برطانیہ کے قانون میں وہ کہتے ہیں کہ دو ہی چیزوں سے گناہ ثابت ہوتا ہے، جب کوئی وٹنسز مل جائیں یا پلیڈ گلٹی کرے، گواہ مل جائیں یا کوئی اقرار جرم کرے۔ تو پوچھا بھئی تمہارے یہاں بنیاد کہاں سے آئی؟ کہا یہ محمد مصطفیٰ نے سب سے پہلے دنیا کو قانون دیا تھا، اس سے بہتر قانون نہیں ہے۔ تو محمد از لا گیور لکھا ہوا ہے برطانیہ کی قانون کی آکسفورڈ کی کتاب کے اندر لکھا ہے، جب جا کے دیکھیں گے تو لکھا ہے محمد از لا گیور، دنیا کو قانون دینے والی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ تو گناہ ثابت ہوتا ہے اقبال جرم سے، اقبال جرم اردو کی آپ کی اصطلاح ہے۔ اور مجھے صلوات توجہ ہے سارے مجمع کی میرے ساتھ؟ تو جانے گرامی، اب گواہ ہوں یا پھر انسان اقبال جرم کرے، مولا کے سامنے اس کو لے کے آئے گا یہ شیعہ، اچھا مولا نے پوچھا، اب یہ نہیں کہتے کہ شیعہ ہے یا نہیں ہے، نہیں پوچھتے اس سے تو شیعہ ہے یا نہیں ہے، نہیں توجہ مجمع کی، نہیں پوچھتے تو شیعہ ہے یا نہیں۔ ارے مولا تو خود کہہ رہے ہیں میں تو پیشانی دیکھ کے تلوار چلاتا ہوں، اگر اس کی پیشانی سے صلب تک دیکھتا ہوں ایک بھی نسل میں شیعہ ہو تو نہیں مارتا۔ تو اس سے نہیں پوچھ رہے تو شیعہ ہے یا نہیں ہے، اس سے پوچھتے تو نے گناہ کیا، کیونکہ مولا کہتے ہیں ہمارے سامنے اقرار جرم نہ کرنا، اللہ سے توبہ کرو۔ توجہ ہو، اللہ سے توبہ کرو۔ اسلام میں کنفیشن کا تصور نہیں جو عیسائیوں میں ہے، جاؤ جا کے اس سے کہہ دو پادری سے کہ بھی میں نے یہ گناہ کیا تو معاف کر دے، پیسے لے کے معاف کر دے تو وہ معاف کر سکے، ایسا کوئی سلسلہ نہیں۔ رسول خدا اور ائمہ نے کہا خبردار ہمارے سامنے آ کے اقبال جرم نہ کرنا، خود اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا، ہم سے کہنا دعا کر دو، گناہ نہ بتانا۔ تب اس نے خود ہی آگے کہا یا علی ہاں میں نے چوری کی ہے۔ مولا نے کہا جانتا ہے چوری کی سزا کیا ہے؟ کہا ہاں یا علی ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ مولا نے کہا ہاتھ نکال، کیونکہ تو نے اقبال جرم کیا، گواہ تو تھے نہیں۔ توجہ ہو، تو اب اس نے ہاتھ نکالا، دائیں ہاتھ کاٹتے ہیں 4 انگلیاں، اہل بیت علیہ السلام کے فقہ اہل بیت میں 4 انگلیاں، باقی ہمارے ہاں فقہ میں مختلف ہے، ہتھیلی سے بھی کاٹتے ہیں یعنی پورا ہاتھ، اور وسط سے بھی، کوہنی سے بھی، بازو سے بھی۔ فقہ مذاہب اربعہ میں الگ الگ احکام ہے، فقہ اہل بیت میں صرف 4 انگلیاں۔ ائمہ سے پوچھا گیا مولا سب تو ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، کوہنی تک بھی کاٹ دیتے ہیں، بازو تک بھی کاٹ دیتے ہیں، یہ آپ کے ہاں صرف 4 انگلیاں کیوں؟ نویں امام سے پوچھا، مولا نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا المساجد للہ جمیعا، تمام سجدگاہیں اللہ کے لیے ہے، اگر چور توبہ کر کے نماز پڑھنا چاہے تو نماز میں 7 ارکان کا زمین پہ سجدے میں رکھنا واجب ہے، ہتھیلیوں کا، پاؤں کا، گھٹنوں کا، پیشانی کا۔ جب چور بھی توبہ کرے تو اللہ نے کہا ہتھیلی باقی رکھنا تاکہ نماز تو پڑھے۔ تو ایک مرتبہ توجہ ہے جانے گرامی،
تو مولا سے کہا، جب مولا نے تلوار اپنی نکالی، ذوالفقار اگر ہاتھ میں ہو، سامنے آ کے کوئی بھی کہے تو علی عادل ہیں. توجہ ہو، ہم اوروں جیسے افراد کو نہیں مانتے جو اپنے بیگانے میں فرق رکھے. ہم اس علی کی امامت کے قائل ہیں جس کی عدالت اپنے بیگانے کو نہ پہچانتی ہو. توجہ رکھیے گا، گھبرا کے نہ سنیے گا. میرے مولا نے ذوالفقار نکالی، تلوار چلائی، اس کی 4 انگلیاں کٹ گئیں. اب انگلیاں ہاتھ میں لی، روتا ہوا باہر گیا. اسی منافق نے پوچھا کہ اور علی کو مانے گا؟ مانتا تھا پھر بھی تجھے کیا فائدہ ہوا؟ ہاتھ تو کٹوا لیا. اس نے فوراً قصیدہ پڑھا کہ میں اس علی کی امامت کا قائل ہوں کہ اگر اس کا اپنا چاہنے والا بھی چوری کر کے آئے تو ہاتھ کاٹ دے. اب ایک مرتبہ کسی نے جناب امیر سے کہا کہ یہ علی وہ جو اس کا اپنے ہاتھ کاٹا وہ آپ کا قصیدہ پڑھ رہا. مولا نے کہا اسے واپس بلاؤ. توجہ ہے. مولا نے کہا اسے واپس بلاؤ. ہاتھ میں انگلیاں ابھی میں موجود تھی، لٹکی ہوئی ہیں، کٹی ہوئی ہیں. مولا نے کہا کیا بات ہے، رو کیوں رہا؟ کہا رو اپنے پہ رہا ہوں، آپ کے سامنے شرمندہ ہو گیا ہوں کہ سب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ماننے والا ہوں. میں نے کیسی چوری کی ہے کہ میں آپ کے سامنے آ کے شرمندہ ہوا؟ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے مولا، میں آپ کی نگاہوں میں نہ گروں. مولا نے کہا انگلیاں رکھ اپنے ہاتھ کے. اس نے انگلیاں رکھی، جوڑی، اپنے ہاتھ کے ساتھ کھڑا ہوا. مولا نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا، انگلیاں جڑ گئیں. ایک آدمی نے اعتراض کیا، کہ یا علی انگلیوں کو کاٹا کیوں تھا اگر جوڑنا تھا؟ کہ وہ میری عدالت کی علامت تھی، یہ میری محبت کی علامت. بس ایک نعرہ لگا دیں، جہاں پہ ذکر علی کی سزا گولیو، وہاں علی علی کرو تو بات بنے. ارے میرے بھائیوں، مر تو ویسے بھی جانا ہے، قضا تو ویسے بھی آنی ہے، کیوں نہ علی کے نام رکھ کے مرے تو بات بھی بنے. نعرہ حیدری. کیا بات ہے. جانے کے نام میں توجہ ہے میرے ساتھ. اب کائنات کے اندر علی کا ماننے والا ہوگا، اہل بیت کا ماننے والا ہوگا تو خود بخود گناہوں سے دور ہوتا چلا جائے گا. حدیث نبوی کو پیش کر رہا ہوں، شیعہ سنی کتابوں میں لکھی، سننا چاہیں گے؟ اب جناب سرور کائنات نے فرمایا حب علی یاکل السیئات کما تاکل النار الحطب. علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب اس کی مختلف تشریحات کی ہیں، میں وہ تشریح پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے. کچھ کہتے ہیں چاہے جتنے بھی گناہ بڑھتے جائیں، اگر علی کی محبت ہوگی تو سارے گناہ کھا جائے گی. ہم اس تشریح کو نہیں مانتے. توجہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جتنے مرضی گناہ کر لو، بس علی کی محبت ہے تو کافی ہے. یہ عیسائیوں کا نظریہ ہے. عیسیٰ کو مانتے ہو اللہ کا بیٹا تو جو مرضی کرو، بس اللہ کا بیٹا ماننا کافی ہے. نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس علی کی محبت ہو، جتنے مرضی گناہ کرتے چلے جاؤ، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. نہیں. پیغمبر فرماتے ہیں جہاں علی کی محبت ہوگی وہاں گناہ خود بخود کم ہوتے جائیں گے. یہ گناہوں کی کمی بتائے گی، محبت بڑھتی جا رہی ہے. عزیزان گرامی، انسان کو توبہ نصیب ہوگی کہ جو آل محمد کا ماننے والا ہوگا، چاہنے والا ہوگا. اس راہ کے اندر توبہ بہت ضروری ہے. سب سے بڑی توبہ یہ ہے کہ انسان نیک کام کرنے لگے. جو نیک کام کرتا، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑا جو ہمارے پہ حق خدا کا، پھر رسول کا، امام کا، اور ان کے بعد معصومین کے بعد سب سے زیادہ حق ہماری گردنوں پہ ہمارے ماں باپ کا ہے. معصومین کے بعد ماں باپ کا. وہ کہتے ہیں اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی روز قیامت. توبہ قبول نہیں ہوگی جس کے ماں باپ اسے آنکھ کر دیں. اس لیے ماں باپ کو راضی رکھیں. سخت جملے کہہ رہا ہوں، خاموش ہو گئے سب حضرات؟ ضرور سنیے گا. ماں باپ کو راضی رکھیں. جس کے ماں باپ راضی ہوں خدا اس کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ توبہ کر کے پلٹ کے خدا تک آ جائے. دوسرا وہ آدمی، نیکی کی توفیق جو ہے وہ سب سے بڑی توبہ. دوسرا جو صرف اپنا نہ سوچے، خود غرض نہ ہو، وہ سب کا خیال رکھنے والا ہو، دوسروں کا بھی سوچے. پانی ملا تو کہا نہیں، کوئی اور پیاسا تو نہیں ہے، پہلے دوسروں کو پوچھ لو. یہی حسینیت ہے.
یہی حسینیت ہے. خود غرضی جو ہے انسان کو نہیں بخشواتی. جو خود غرض ہوگا وہ بخشا نہیں جاتا. صرف اپنا سوچے, میں کھا لوں, میں پانی پی لوں, نہیں, صرف میں نہیں, ہم. حتیٰ جب نماز بھی پڑھو تو یہ نہ کہو میں تیری عبادت کرتا ہوں, ایاک نعبد, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اپنا نہ سوچو, سب کا سوچو. سنیں گے ایک واقعہ یا حکایت کے طور پہ سن لیجیے. اسے حکایت, بڑے بڑے علماء نے اس کو درج کیا. فجر کی نماز کے لیے ایک مومن مسجد جا رہا تھا, شیراز شہر میں, کسی بستی میں, گاؤں میں. پرانے زمانے میں آپ کو پتا ہے سڑکیں, نظام اچھا نہیں تھا. پاکستان میں تو میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی نظام ماشاءاللہ. اب بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی تو پانی کھڑا تھا. بیچارہ گھر سے چلا مسجد کے لیے تو راستے میں گر گیا. اس نے کہا سارے کپڑے تو خراب ہو گئے. واپس آیا, دوبارہ کپڑے تبدیل کیے, پھر دوبارہ گھر سے نکلا. جب دوسری مرتبہ نکلا تو پھر دوبارہ اسی جگہ پہ جا کے گر گیا. پھر دوبارہ گھر آ گیا. جیسے ہی تیسری مرتبہ تیار ہو کے وضو کر کے دوبارہ چلا تو دیکھا کہ اب ایک آدمی ایک چھتری لے کے کھڑا اور ہاتھ میں اس کے چراغ تھا. کہا میں تجھے مسجد تک پہنچا دوں. توجہ, ہاتھ میں چھتری تھی, چراغ تھا, اس نے چراغ اور چھتری کے ساتھ اسے مسجد تک پہنچایا. جیسے ہی مسجد کے دروازے پہ پہنچا, کہا جائیے. جب جانے لگا تو اس نے کہا آپ نہیں آئیں گے؟ کہا نہیں میں نہیں آؤں گا. کہا کیوں؟ جب آپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا تو آپ نماز نہیں پڑھتے کیا؟ کہا نہیں میں نماز نہیں پڑھتا, میں تو شیطان ہوں. توجہ ہو سارے مجمع کی. کہا میں شیطان ہوں. کہا شیطان پھر تو نے مجھے یہ چھتری کیوں دی, چراغ کیوں دیا؟ کہا پہلی مرتبہ تو گرا نہیں تھا, میں نے گرایا تھا. میں نہیں چاہتا تھا تو نماز کے لیے مسجد چلا جائے, لیکن تو جیسے کپڑے بدل کے واپس آیا تو میں نے دیکھا سارے فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. صرف ایک مرتبہ گرنے پہ جب گھر گیا اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. میں نے چاہا دوبارہ گراؤں تاکہ اب جب تیرے گناہ معاف ہو گئے نماز تو نہ پڑھے. جب میں نے دوسری مرتبہ گرایا واپس تو آیا تو سارے فرشتے کہنے لگے اللہ اکبر, اللہ نے اس کی وجہ سے اس کے سارے خاندان کے گناہوں کو معاف کر دیا. جب تیسری مرتبہ تو واپس آیا تو میں نے کہا نہیں اسے مسجد پہنچا دوں, کہیں اس کی وجہ سے ساری بستی معاف نہ ہو جائے. اب سمجھ میں آیا مولا کا فرمان؟ مولا فرماتے ہیں دو کام کرو شیطان کی ناک زمین پہ ضرور رگڑی جائے گی. کہ مولا کون سے دو کام؟ کا نماز قضا نہ کرو خصوصاً فجر کی, اور دوسرے جب بھی مومن کو دیکھو ہاتھ ضرور ملاؤ. کہ جیسے ایک مومن دوسرے مومن سے ہاتھ ملاتا ہے شیطان سر پیٹنے لگتا ہے, میں نے کتنا فاصلہ ڈالنا چاہا یہ پھر بھی مل گئے. عزیزان گرامی, توبہ کے لیے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے.